إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل شانه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. حضرات سامعین و سامعات، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن عزیز کی سورہ فتح 18 نمبر کی آیت شریفہ سورہ فتح کی ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام سے اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا ہے کہ جو صحابہ کرام حدیبیہ کے مقام پر پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر اپنے ہاتھوں کو رکھ کر کے بیعت کیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ بات مشتہر ہو گئی تھی کہ انہیں مکہ والوں نے شہید کر دیا ہے. وہ سمجھوتے اور مصالحت کی غرض سے مکے کے اندر داخل ہوئے تھے جب مکہ والوں نے مسلمانوں کی 1400 افراد پر مشتمل جماعت کو مکے میں داخل ہونے سے روک دیا تھا. عمرے کی غرض سے مسلمان مدینے سے روانہ ہوئے تھے، مکہ جا رہے تھے، حدیبیہ نامی مقام پر ان کو روک دیا گیا اور کہا ناک کٹ جائے گی اگر یہ چھوٹی سی تعداد مکے میں داخل ہو گئی تو دنیا کیا کہے گی. مکے میں اتنے بڑے بڑے بہادر ہیں، سرداران ہیں، رؤوسا ہیں، قبیلہ قریش ہے، دنیا کیا کہے گی کہ ایک مٹھی سی جماعت، چھوٹی سی جماعت اور معمولی تعداد میں کمزور قسم کے لوگ مکے میں آئے اور آ کر کے انہوں نے پوری آزادی کے ساتھ عمرے کی ذمہ داری سے اپنے آپ کو سبکدوش کیا اور فارغ ہو کر کے چلے گئے. تو یہ ان کی انا کا مسئلہ تھا، روک دیا. اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا کہ جائیے اور مکے والوں کو بتائیے کہ ہم لڑنے بھیڑنے کی غرض سے نہیں آئے، ہمارا ارادہ عمرے کا ہے، ہمارے ساتھ ہدایہ ہیں، قربانی کے جانور ہیں، ان کو دیکھ کر کے تسلی حاصل کر سکتے ہو کہ ہمارا مقصد لڑنا نہیں ہے، عمرے سے فارغ ہو کر کے ہم جانوروں کو ذبح کریں گے اللہ رب العالمین کے لیے، یہ ہمارا مقصد ہے، اس لیے ہماری راہ میں رکاوٹ نہ بنو. وہاں مہمان بنا کر کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا. ادھر مسلمانوں میں یہ بات پھیل گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا. تو آپ نے اپنے ایک ہاتھ کو پھیلایا اور کہا آئیے میرے ہاتھ پر بیعت کیجئے کہ جب تک شہادت عثمان کا بدلہ نہیں لے لیتے تب تک اس حدیبیہ نامی مقام سے ہم لوگ پلٹ کر کے مدینہ نہیں جائیں گے. اس پر 1400 صحابہ موجود تھے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں موجود ہیں اور ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے
لوگوں نے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کیا۔ ان بیعت کرنے والے لوگوں میں سے ایک صحابی ہیں جلیل القدر صحابی مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی بیعت کیا۔ آپ کو بہت حیرانگی ہوگی کہ محرم الحرام کے مہینے میں صرف ابو بکر و عمر اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اماں عائشہ رضی اللہ عنہ اور کچھ ایسے چنندہ صحابہ ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ان کو ملعون قرار دیا جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن انہی صحابہ کی فہرست میں ایک نام ہے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ان پر بھی لوگ لعنتیں بھیجتے ہیں، اور آپ دوسروں کو چھوڑ دیجئے کہ وہ روافض ہیں، ان کو بغض ہے صحابہ سے، دشمنی ہے۔ خود اہل سنت والجماعت میں ایک طبقہ ایسا موجود ہے جو اس لیے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتا ہے کہ وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہتے تھے، ان کے وزیر اور مشیر تھے، اور صرف حضرت مغیرہ ابن شعبہ نہیں بلکہ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح مصر عظیم صحابی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، ان کو بھی گالیاں دی جاتی۔ وہ بھی وزیر تھے، مشیر تھے، کس کے؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ کئی ایک صحابہ ایسے ہیں جن کے تعلق سے روافض تو چھوڑیے، خود اہل سنت والجماعت میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں یوٹیوب کا استعمال کر کے کچھ پاکھنڈ پھیلانے والوں کی تقریریں سنتے ہیں وہ، اور خیر و شر میں تمیز نہیں کر پاتے، بہہ جاتے ہیں وہ، اور صحابہ کے تعلق سے اپنے دلوں میں بدگمانیاں رکھتے ہیں، شبہات پیدا کر لیتے ہیں، اور ان کے تعلق سے اپنی زبان سے مناسب باتیں نہیں نکالتے ہیں، بلکہ ایسی باتیں نکالتے ہیں جو شائستہ نہیں ہوتی ہیں۔ آپ کے اسی شہر میں ایک مسجد کے اندر عشاء کی نماز کے بعد ایک درس سے فراغت کے بعد ایک شخص سامنے بیٹھا ہوا ہے، صحابہ کے فضائل پر کچھ احادیث کو سن کر کے دوران درس وہ بہت اندر سے غصہ تھا، اور آ کر کے بیٹھا، اور زبان جب اس نے کھولی تو وہ زبان سے نکلنے والی باتیں مغلظات پر مشتمل تھی، صحیح باتیں نہیں تھی وہ، اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ ایسی باتیں کہنے لگا کہ آپ ایک غیر مسلم کو اس طرح کی باتیں نہیں کہیں گے، اپنے دشمن کے بارے میں بھی اس طرح کے جملے استعمال نہیں کریں گے، ایسی باتیں وہ بولنے لگا، یعنی جیسے کوئی بہت بڑا کرمنل ہو، مجرم ہو، اس انداز میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گفتگو کرنے لگا وہ۔ کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، نام بھی اس کا معلوم ہے، اس کا نمبر بھی اپنے پاس ہے، اس کے ساتھ میں اور کئی لوگ تھے، ان کو بھی بدظن کیا گیا تھا۔ وہ پمفلٹ وغیرہ لے کر کے آئے، ایک مرزا پلمبر ہے اس کا تھا، اور اس میں کئی ایک جگہ پر اس نے دجل و فریب سے کام لیا تھا، جن عربی کتب کا اس نے حوالہ دیا تھا اس پاکھنڈی نے، ان کتابوں کو جب دیکھا گیا، ان کی طرف رجوع کیا گیا تو عربی عبارت کچھ اور ہے، ترجمہ اس فسادی نے کچھ اور کر کے رکھا تھا۔ وہ بقیہ اور جو لوگ تھے جو آئے تھے ان کو شرح صدر ہو گیا، مطلب صاف ہو گیا ان کا سینہ، مطمئن ہو گئے وہ کہ یہ غلط کام کر رہا ہے اصل میں وہ رافضی میرے بھائیو دوستو، لیکن اہل سنت والجماعت کا لبادہ اوڑھ کر سوشل میڈیا کے ذریعہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کے ہر کلپ کا جواب ابو یحییٰ نور پوری حفظہ اللہ دیتے ہیں، اور نہایت مدلل انداز میں سنجیدہ گفتگو کرتے ہیں، اور اس کے ہر شبہے کا وہ ازالہ کرتے ہیں۔ اس لیے اس پلمبر کی تقریر سننے والا، اس کے درس میں شرکت کرنے والا کوئی ہے تو کم از کم ابو یحییٰ نور پوری حافظہ اللہ کے بیانات ضرور سن لے، ایک طرفہ باتیں مت سنے وہ، پھر اس کے بعد وہ موازنہ کرے، کمپریزن کرے سچائی کیا ہے۔ جن احادیث کو وہ صحیح بول کر کے منظر عام پر لاتا ہے
اس میں کئی کمزوریاں اور خرابیاں ہوتی ہیں، الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں، ترجمہ کچھ اور پیش کرتا ہے وہ، تاکہ صحابہ کے تعلق سے یہ بھولی بھالی عوام کے ذہن و دماغ میں بغض پیدا ہو جائے، نفرت پیدا ہو جائے، غلط تاثرات قائم ہو جائیں۔ یہ ایسے کچھ روافظ اور نیم روافظ کی کوشش ہے۔ تو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیبیہ میں موجود ہے۔ مکے سے ایک شخص آتا ہے، عروہ ابن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، مصالحت کے لیے آئے۔ مکے والوں نے ان کو اپنا سفیر بنا کر کے بھیجا، اور اللہ کے رسول سے گفتگو کر رہا ہے۔ وہ شخص گفتگو کرتے کرتے اس کے ہاتھ پیارے حبیب کی داڑھیوں کی طرف پہنچ رہے ہیں، چہرے یعنی گستاخانہ انداز ہے اس کا، لب و لہجہ غیر سنجیدہ ہے اس کا۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کھڑے ہیں، نبی کے باڈی گارڈ ہیں، یہ تلوار لیے ہوئے ہیں، بار بار ان کا ہاتھ تلوار کے دستے پر جاتا ہے کہ پیارے حبیب کی، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بس اجازت مل جائے، میں اس کے جسم سے اس کی گردن کو الگ کر ڈالوں، اس کے سر کو الگ کر دوں۔ یہ گستاخ مصطفیٰ ہے، محمد الرسول اللہ سے گفتگو کے دوران بار بار اپنے ہاتھوں کو نبی کے چہرے پرانوار کی طرف لے کے جاتا ہے، داڑھیوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ گستاخی ہے یہ، یعنی بہت غصے میں ہے وہ، اور بار بار ان کا ہاتھ ان کی تلوار کے دستے پر جاتا ہے کہ اجازت ہو محمد الرسول اللہ کی، اور میری تلوار اس کی گردن پر چل جائے۔ وہ صحابی مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ، قرآن کا اعلان ہے کہ اللہ راضی ہو گیا ہے مومنوں سے، جس وقت وہ درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، اللہ ان تمام مومنوں سے راضی ہو گیا ہے۔ بیعت رضوان میں جو لوگ شریک تھے ان کو اللہ نے قرآن عزیز کی سورہ فتح کی اس 18 نمبر آیت شریفہ میں کہا کہ مومنوں سے اللہ راضی ہو گیا، ان کو مومنین کہہ رہا ہے، اور دجال ان کو فاسق و فاجر بنانے پر لگے ہوئے ہیں۔ رب اعلان کر رہا ہے لقد رضی اللہ عن المومنین، ان مومنوں سے اللہ راضی ہے نہیں، راضی ہو چکا ہے۔ اور یہ 14 صدی کے بعد کے یہ پاکھنڈی اب تک رضامندی کا اظہار نہیں کر رہے ہیں۔ رب راضی ہے، آسمان و زمین کا بنانے والا خالق متصرف کون و مکان راضی ہو چکا ہے، یہ اعلان کر رہا ہے قرآن میں۔ اور کچھ ناہنجار قسم کے لوگ ابھی بھی راضی نہیں۔ وہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ 113 احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنی ہے۔ 9 حدیثیں ایسی ہیں 113 میں جو متفق علیہ، جن پر اتفاق کیا گیا، جو صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہیں۔ ان کی 113 مرویات میں ایک حدیث ایسی ہے جو صرف بخاری میں ہے، 2 حدیثیں ایسی ہیں جو صرف صحیح مسلم میں ہیں، اور 9 حدیثیں ایسی ہیں جو صحیح بخاری میں بھی ہیں اور صحیح مسلم میں بھی ہیں۔ کون ہے وہ؟ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ۔ جرم کیا تھا ان کا؟ گناہ کیا تھا ان کا؟ بس معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہتے تھے، اور ایک لمبا زمانہ گزارا ہے کس کے ساتھ؟ علی حیدر کرار کے ساتھ رضی اللہ عنہ، ایک لمبا زمانہ گزارا۔ پھر اس کے بعد ان کے ساتھ میں رہنے لگے، لیکن کسی کی تنقیص کی ہو، کسی کی توہین کی ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب و شتم کا نشانہ بنایا ہو انہوں نے، ایسا نہیں۔ کوئی بھی شخص، کوئی بھی ہمارا بھائی، کوئی بھی ہمارا دوست ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے اہل بیت میں سے کسی کی تنقیص کی ہو۔ وہ بنا کے کچھ بھی پیش کر دو، مگر صحیح سند کے ساتھ کوئی ایک روایت نہیں پیش کر سکتی ہو۔ وہ گھپلا کر کے ہی کچھ نہ کچھ ادھر ادھر کا آپ پیش کرنے کی کوشش کر سکتے ہو، ورنہ ایمانداری کے ساتھ، عدل کے ساتھ کوئی نہیں پیش کر سکتا ہے۔ عظیم صحابی، عظیم رفیق پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نام آتا ہے معاویہ رضی اللہ عنہ۔ ان کے ساتھ بھی اس طرح کے مسائل ہیں۔
ان کو بھی بہت لام تام کیا جاتا ہے، انہی کے ساتھی تھے، یہ ساتھ میں رہتے تھے، اس لیے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ اب آپ سوچئے، تھوڑا سنجیدگی سے غور کریں، آپ گھر پہ جا کر کے بھی سوچیں، قرآن میں جن کے تعلق سے رب کا اعلان ہے کہ اللہ راضی ہو گیا ہے، اور بتا دیا ہے واضح انداز میں کہ درخت کے نیچے جو لوگ جب بیعت کر رہے تھے، جو بھی لوگ تھے ان سے اللہ راضی ہو چکا ہے، تو پھر جو بھی شخص ان صحابہ میں سے کسی بھی صحابی کو تنقید کا نشانہ بنائے گا وہ مسلمان ہے، قرآن کی اس آیت کا ماننے والا ہے، وہ قرآن کی اس آیت کا منکر ہے۔ میرے بھائیوں، ممکن ہے جہالت ہو، نادانی ہو، یک طرفہ باتیں آپ نے سن لی ہوں روافض کی زبانوں سے، یا ان کے جو آلۂ کار بنے ہوئے ہیں ان کی زبانوں سے، لیکن آپ کسی اہل سنت والجماعت کے مستند عالم کے پاس بیٹھو، عام طور سے مسئلہ یہ ہے، خرابی یہاں آتی ہے کہ اس ٹائپ کے جو کچھ موجود ہیں اخوانی، تحریکی، خارجی صفت کے لوگ، یہ بیٹھنا نہیں چاہتے، یہ کسی بھی عالم کے سامنے بیٹھ کر کے اپنے شبہات کا ازالہ کر لیں، یہ اس کی کوشش نہیں کرتے۔ بہت سارے ساتھی ہیں وہ پکڑ کے لانا چاہتے ہیں، محبت سے، پیار سے، چلو چلو چلو، پرفیکٹ ہے، ہم مکمل ہیں، ہم کامل ہیں، ہمیں کسی کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کچھ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، ہم نے سب کچھ سیکھ لیا، جبکہ ہم سب طالب علم ہیں، جو علماء ہیں وہ بھی طلبہ ہیں، وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہے۔ علم سمندر ہے، سمندر، جو جتنے زیادہ لگا رہے گا، کوششیں کرے گا، محنتیں کرے گا، علم اتنا ہی زیادہ وہ حاصل کرے گا۔ اس لیے کوئی بھی عالم کہیں کا بھی ہو، ہمارے ملک کا ہو یا ملک کے باہر کا ہو، اگر وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم کمپلیٹ ہیں، اب ہمیں مزید سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ عالم نہیں، وہ شیطان کا چیلا ہے، وہ عالم نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جب عالموں کے تعلق سے یہ بات ہے کہ وہ سب طلب کرتے ہیں، علم کو سیکھتے ہیں اور مرتے دم تک سیکھیں گے انشاءاللہ، آپ لوگ بھی سیکھیے، تو آپ کو تو اور زیادہ محنت کرنی چاہیے، آپ کو تو اور زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ تو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں دیکھیے صحیح بخاری کی وہ حدیث، بڑے عاقل اور بڑے ہی بے باک اور جری قسم کے انسان تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے ان کے بارے میں کہ روئے زمین پر اتنا عظیم بادشاہ، سلطنت اور بادشاہت کو باقاعدگی سے چلانے والا معاویہ رضی اللہ عنہ سے عظیم انسان میں نے نہیں دیکھا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز؟ تو انہوں نے کہا دوران جنگ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک میں جو گرد پڑا ہے، گرد، اس گرد کا مقابلہ بھی عمر بن عبدالعزیز نہیں کر سکتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ کس کا قول ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید عبداللہ ابن مبارک۔ دوران جہاد، جنگ کے دوران جو گرد آیا ہے، جو غبار آیا ان کی ناک میں، اس غبار کا مقابلہ بھی عمر بن عبدالعزیز نہیں کر سکتے۔ ایک صحابی اور ایک بعد کے ہیں، کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ کیسے دونوں میں آپ مقابلہ کر سکتے ہو؟ اور سلف میں سے ایک بہت عظیم ہیں، محدث ہیں، عالم ہیں، کہتے ہیں صحابہ کا موازنہ دنیا کے بڑے سے بڑے انسان سے مت کرو، اس دھرتی پر کوئی شخص ایسا ہے ہی نہیں جو غیر صحابی ہو، اور اس غیر صحابی کا موازنہ، مقابلہ کسی صحابی سے کیا جائے۔ ماں نے ایسا کوئی بچہ نہیں پیدا کیا ہے۔ انبیاء کی بات تو چھوڑیے، صحابہ کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، انبیاء تو بہت اونچے ہیں، صحابہ کرام میں سے کوئی ایک شخص، کوئی ایک صحابی وہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لانے والے ہوں،
یا بیعت رضوان کے موقع پر ایمان لانے والے ہوں، جنگ بدر سے پہلے کے ہوں بعد کے ہوں، احد سے پہلے کے ہوں بعد کے ہوں، اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ کی صحبت جنہوں نے بھی اختیار کی، وہ لمحے بھر کے لیے، یہ اتنا بڑا شرف ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے محمد الرسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا کہ دنیا کی بڑی سے بڑی خوبیاں اچھائیاں رویت مصطفیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس شرف اور اس منزلت اور اس منقبت کے برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ایک عظیم صحابی ہیں، کہتے تم میں سے ایک شخص، کسی ایک شخص کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہونا لمحے بھر کے لیے، صحابی کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کی عمر بھر کی نیکیوں سے بہتر ہے۔ یعنی ایک لمحے بھر کے لیے کوئی ایک صحابی پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہوں لمحے بھر کے لیے، ایک منٹ کے لیے، تو غیر صحابی اس کی زندگی بھر کی نیکیاں بھی اس لمحے بھر رسول اللہ کی مبارک مجلس میں شریک ہونے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ زندگی بھر کی نیکیاں ایک طرف، لمحے بھر کے لیے محمد رسول اللہ کی مجلس میں شرکت کرنا ایک طرف، دونوں میں کوئی کمپریزن نہیں، کوئی مقابلہ نہیں، کوئی موازنہ نہیں۔ یہ چیزیں صحابہ جو بھی ہوں بہت عظیم ہیں، وہ آسمان کے ستارے ہیں، وہ ان کے تعلق سے کسی طرح کی کوئی منفی بات مناسب نہیں، مناسب نہیں۔ ان سے محبت کرنا ایمان ہے، ان سے بغض رکھنا یہ کفر ہے، نفاق ہے، عدوان ہے، سرکشی ہے، بچا جائے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے۔ اسلام کو انہوں نے چھپا کے رکھا تھا، اسلام کو سینے میں چھپا کے رکھا تھا۔ غزوہ خندق ہی کے وقت سمجھ لیا تھا انہوں نے یہ اسلام غالب آ کر کے رہے گا۔ بہت عقل مند، حاضر دماغ، نکتہ شناس، زیرک قسم کے انسان تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، لیکن ایمان کو سینے میں چھپا کے رکھا۔ باپ کہیں ایکشن نہ لے لے، ماں کہیں گھر سے باہر نہ کر دے، جو بھی اس طرح کی وجوہات رہی ہو، فتح مکہ کے موقع پر اپنے اسلام کو انہوں نے ظاہر کیا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے والد ہیں، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کے سسر، شیعہ کتابوں میں بھی لکھی ہے یہ بات، میں نے بتایا تھا اس سے پہلے کہ رسول اللہ سے اگر کسی کا سسرالی رشتہ ہے، یہ رشتہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، وہ قیامت کے دن بھی وہ ختم نہیں ہوگا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو بھی گالیاں دی جاتی، سبب کیا ہے؟ کہتے ہیں مسلمانوں سے ایک زمانے تک لڑتے رہے ہو، ایک زمانے تک لڑتے رہے، مسلمانوں سے لڑتے رہے، لیکن اسلام لے آئے نا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں معلوم؟ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اپنے سے ما قبل کے گناہوں کو منہدم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، والہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، ایسے ہی آگے محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ ہجرت بھی اپنے سے پہلے کے سارے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ والحج یہدم ما کان قبلہ، کوئی حج کر لے اخلاص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، حلال مال لے کر کے، وہ حج کرنا اس کے ما قبل کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ تین باتیں ایک ساتھ صحیح مسلم کی حدیث میں، ایک ہی حدیث میں موجود ہے۔ تو سسر ہیں کون؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں معاویہ، تو یہ معاویہ ہے، اس کو آپ کاتب بنا لیجئے، کاتب بنا لیجئے اپنا۔ کہاں کی حدیث ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ لوگ کہتے ہیں کاتب کہاں تھے وہ، یہ بھی میں نے سنا ہے، وہ پلمبر کا کوئی شاگرد بیان کر رہا تھا، وہ کاتب کہاں ہے وہ حدیث؟ یہ معاویہ ہے، باپ کہہ رہے ہیں پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ اجعلہ کاتبا، اسے آپ کاتب بنا لیجئے۔ قال نعم،
پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ اور کیا کہا؟ اے پیارے حبیب، مسلمانوں سے زندگی بھر لڑتا رہا تو امیر نہیں، آپ مجھے کسی فوج کا امیر بنا دیجئے، اقاتل الکفار، کافروں سے ایسے لڑتا لڑتا میں شہید ہو جاؤں، پوری زندگی گزار دوں، کما اقاتل المسلمین، جیسے اب تک میں مسلمانوں سے لڑ رہا تھا۔ سوچ رہا ہوں کفارہ بن جائے، کفارہ بن جائے۔ پیارے حبیب، آپ مجھے کسی لشکر کا امیر بنا دیجیے، ذمہ دار بنا دیجیے، میں پوری زندگی گزار دوں گا، جو کچھ باقی ہے غیروں سے لڑتے ہوئے جیسے اب تک میں مسلمانوں سے لڑ رہا تھا۔ حدیث صحیح مسلم کی، کاتب وہی ہیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہن ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور آپ کی بیوی ہیں۔ ابو سفیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد الرسول اللہ کے سالے ہیں، اور مومنوں کے ماموں ہیں، مومنوں کے ماموں ہیں۔ وہ کتنا کمینہ صفت انسان ہے جو ماموں کو گالی دے، ان کو سب و شتم کا نشانہ بنائے۔ نبی کی بیویاں مومنوں کی ماں ہیں، یہ قرآن گواہی دے رہا ہے۔ تو جب مومنوں کی ماں ہیں نبی کی بیویاں، تو نبی کے سالے کون ہوئے؟ مومنوں کے ماموں نہیں ہوئے؟ کاتب وحی ہیں، نبی کے سالے ہیں، مومنوں کے ماموں ہیں، کون؟ معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اور صحیح بخاری کی وہ حدیث ذرا دیکھیں آپ، ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے قیل لابن عباس، عبداللہ ابن عباس فقیہ امت سے کہا گیا، مفسر قرآن سے کہا گیا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اہل بیت کے سر خیل ہیں، ان سے کہا گیا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ لوگ بھی پوچھتے ہو نا، فلاں عالم نے ایسا کہا، اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ انہوں نے ایسا کیا، اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہو؟ مالک فی امیر المومنین معاویہ، الفاظ دیکھیے، حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا جا رہا ہے، آپ کا کیا خیال ہے، آپ کی کیا وچار ہے امیر المومنین معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں؟ ما اوتر الا بواحدہ، وتر کی نماز انہوں نے ایک پڑھی ہے، وتر کی نماز ایک پڑھی ہے۔ بھائیو، آج بھی بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہے کہ وتر کی نماز ایک کہاں؟ نسائی شریف دیکھیے، ایک رکعت وتر پر امام نسائی نے چیپٹر باندھا ہے، باب قائم کیا ہے، دیکھیں خود نبی نے پڑھا ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا گیا امیر المومنین معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کی کیا سوچ ہے؟ ما اوتر الا بواحدہ، انہوں نے ایک ہی رکعت وتر پڑھی ہے۔ قال انہ فقیہ، میں کیا بولوں، وہ خود بہت بڑے فقیہ ہیں، وہ خود بہت بڑے عالم ہیں، وہ فقیہ ہیں۔ حدیث صحیح بخاری کے اندر۔ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم صحابیہ ہیں، جنگ میں ان کی شہادت ہو گئی۔ یہ کہتی ہیں میں نے محمد الرسول اللہ سے سنا، آپ فرما رہے تھے اول جیش یغزو البحر قد اوجبوا، ایک روایت میں ہے اول جیش من امتی، میری امت کا وہ پہلا لشکر یغزو البحر جو سمندری راستے سے سفر کر کے دشمنوں سے لڑائی لڑے گا، قتال کرے گا، قد اوجبوا، اللہ کی رحمت کو، جنت کو اس نے اپنے لیے اوجبوا، واجب کر لیا ہے۔ حدیث کہاں کی؟ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود۔ اس شخص نے اپنے لیے جنت کو واجب کر لیا ہے۔ کون؟ جو میری امت کے اس لشکر میں ہو، جو لشکر بحری لڑائی لڑے، سمندر کا سفر طے کرے، اور سمندر کا سفر طے کر
کر کے سمندری راستے سے پہنچ کر دشمنوں سے مقابلہ کرے، قتال کرے، وہ ایسا لشکر ہے کہ اس نے اپنے لیے جنت کو واجب کر لیا۔ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا کہتی ہیں یا رسول اللہ انا فیہم، کیا اس لشکر میں بھی ہوں گی؟ آپ نے فرمایا، محمد الرسول اللہ نے کہا انت فیہم، اے ام حرام اس لشکر میں تو بھی ہوگی، اس لشکر میں تو بھی ہوگی۔ اور اس حدیث کے آگے دیکھیں کیا ہے، وَأَوَّلُ جَيْشٍ مِّنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لَهُمْ، میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو قیصر کے شہر میں جا کر کے غزوہ کرے گا، لڑائی کرے گا، یعنی قسطنطنیہ کو جو فتح کرے گا، مغفور لہم، وہ بخشے ہوئے لوگ، لشکر میں جتنے ہیں سب بخشے ہوئے لوگ۔ اب حدیث کہاں کی ہے یہ؟ صحیح بخاری کے اندر۔ اب صحیح بخاری کی شرح فتح الباری ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی عربی زبان میں ہے، ممکن ہے کسی کے پاس اس کا ترجمہ ہو، ورنہ کسی کو اگر شک ہے، شبہ ہے، اپنے عالم کے پاس جائے، بیٹھے کہ فلاں شخص نے ایسی بات کہی ہے کہ نہیں ہے، وہ پوچھیں آپ۔ علامہ ابن حجر اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، کہتے ہیں مدینہ قیصر وہ قسطنطنیہ کا شہر ہے، قسطنطنیہ ہے وہ۔ اور علامہ ابن حجر کہتے ہیں محلب نے کہا کہ اس حدیث کے اندر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کی گئی، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کے اندر فضیلت بیان کی گئی۔ کیوں؟ کیسے؟ کیونکہ سمندری راستے سے سفر کر کے انہوں نے ہی سب سے پہل عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رومیوں سے، دشمنوں سے لڑائی لڑی تھی۔ اور نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اس امت کا پہلا لشکر جو سمندری لڑائی لڑے گا، سمندر کے راستے سے جا کر کے دشمنوں سے قتال کرے گا، اس نے جنت کو واجب کر لیا۔ محلب کیا کہتے ہیں؟ اس حدیث میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی منقبت ہے، فضیلت ہے، عظمت شان، یہ حدیث بتا رہی ہے کس کی؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، کیونکہ سمندری راستے سے سفر کر کے سب سے پہل لڑائی لڑنے والا اگر کوئی ہے تو محمد الرسول اللہ کی امت میں وہ معاویہ ہیں رضی اللہ عنہ۔ کمانڈر ان چیف تھے، جرنیل تھے، انہوں نے ہی سب سے پہلے بحری بیڑا بنایا، اور اشارہ کس کا تھا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا۔ انہی کے اشارے پر، انہی کے حکم پر انہوں نے بحری بیڑے، سمندری کشتیاں اور جہاز بنائے، اور اس پر سفر کر کے، سوار ہو کر کے، اور دشمنوں سے لڑائی لڑی ہو گئی۔ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ محلب کہتے ہیں اس حدیث میں ان کے بیٹے یزید کی بھی فضیلت ہے۔ یہ میں نہیں کہتا یار، آپ دیکھیے وہ فتح الباری بخاری کی شرح، آج تک فتح الباری کا مقابلہ دنیا کی صحیح بخاری کی کسی شرح نے کرنے کی جرات نہیں کی۔ اب تک فتح الباری جیسی کتاب صحیح بخاری کی شرح کی صورت میں منظر عام پر نہیں آئی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، محلب رحمت اللہ علیہ کا قول، کہتے ہیں اس حدیث میں ان کے بیٹے یزید کی بھی فضیلت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مدینہ قیصر قسطنطنیہ میں جس نے فوج کشی کی سب سے پہل وہ ان کا بیٹا یزید تھا۔ کون تھا؟ یزید تھا۔ تو انہوں نے کہا ہے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبانیں نکال کر کے سب و شتم کا انہیں نشانہ بنانا، زبانیں لعن و تان دراز کرنا، یہ درست اور صحیح نہیں ہے۔ بھئی ہماری اوقات کیا ہے؟ ذرا آپ اپنے گریبان میں تو جھانک کے دیکھیں، مہینے بیت جا رہے ہیں، فجر کی نماز بھی ہم نہیں جماعت کے ساتھ پڑھ پاتے ہیں۔ یہ ہماری اوقات کہ ہم جو ہے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ کے صحابہ پر ایک ایک ہاتھ کی لمبی زبانیں نکالیں؟ کیا اوقات ہے ہماری اور آپ کی؟ ہے کچھ حیثیت تو بتائیے آپ۔ ان کے مقابلے میں کیا ہے حیثیت؟ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دو رب کی راہ میں،
تو مد بھر جو میرے صحابہ میں سے جس نے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا، احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے بھی تم میرے صحابہ کے مرتبے اور مقام تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے والے ہم میں سے کوئی ہو جائیں، اور نبی کا کوئی ایک بھی صحابی جس نے مد بھر جو دیا ہو، ایک سیر آدھا سیر جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو، اس پر ان کو جو ثواب ملا، اس ثواب کے برابر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے بھی ہم نہیں پہنچ سکتے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے ہماری آپ کی، کبھی بھی زبان کھول دیتے ہیں، ایسا ہو گیا۔ تحقیق کروا۔ میں نے پتہ کیا جس نے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ پر زبانیں لام دراز کیا تھا، اس کو علم ہی نہیں تھا، کچھ باتیں سن لیا تھا ان سے، بعد میں بہت پچھتایا وہ کہ میں نے بہت غلط کیا ہے، اپنی عاقبت میں نے خراب کر لی۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا۔ علامہ البانی نے اس کی تصحیح فرمائی ہے، صحیح قرار دیا ہے، اے اللہ اس کو یعنی معاویہ کو کیا بنا دے، ہادی بنا دے، ہادی رہنما بنا دے، رہبر بنا دے، ہدایت دے لوگوں کو، یہ اے اللہ اس کو ہادی بنا دے، ومہدیہ ہدایت یافتہ بنا دے، یہ ہدایت کا ذریعہ بھی بن جائے، خود بھی ہدایت پر اسے قائم رکھ، وحدے بھی، اور اے اللہ اس کے ذریعہ دوسروں کو بھی ہدایت عطا فرما۔ کہ پیارے مصطفیٰ کی دعا ان کے بارے میں تھی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور بھی بہت ساری باتیں ان کے تعلق سے کہی جا سکتی۔ ایک اور نام میں لیتا ہوں آپ کے سامنے، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، نہیں معلوم ہے تو آپ پوچھ لیں، ابھی ذہن میں اس کو بٹھا لیں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے نہیں یزید کو بنا دیا تھا، اس میں مشورہ دینے والے لوگ تھے۔ مشورہ دینے والوں میں ایک نام آتا ہے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ کا بیٹا بڑا لائق و فائق دکھ رہا ہے، بڑا عظیم دکھ رہا ہے، اس کو اگر ذمہ دار بنا دیں، ہو سکتا ہے خلافت کو لے کے، سلطنت کو لے کر کے کوئی لڑائی ہونے والی ہو، لوگوں میں اختلاف کا ماحول ہو، آپ اپنی زندگی میں اس کو متعین کر دیجئے تاکہ اس طرح کی نوبت نہ آئے۔ ایک یزید کو گالیاں دے کر کے، جانتے ہیں کتنے لوگوں کو گالیاں دی جاتی ہیں، کبھی سوچا، کبھی غور کیا؟ ایک یزید کون ہے؟ ارکان اسلام میں سے ہے، اس کا نام اگر زبان پہ نہ آئے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے اور آپ کے اسلام پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں، لیکن اس کو گالیاں دے کے خاموش نہیں رہتے، اس کو گالیاں دے کر کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہاتھ پہنچاتے ہیں لوگ۔ عمرو بن العاص کو نشانہ بناتے ہیں لوگ، یہ روافظ، اور یہ بیچارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے بھائی سمجھ نہیں پاتے، گالیاں اس کو دیتے ہیں، اور نشانہ کون بنتے ہیں؟ عمرو بن العاص۔ مشورہ انہوں نے دیا تھا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بنانے والے کون تھے؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ارے اتنے نہیں بھائیو، وہ نعمان ابن بشیر بھی نشانہ بنتے، انہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیا تھا۔ تو اگر وہ شرابی تھا، کبابی تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، تو یہ مشورہ دینے والے اچھے ہوئے، مناسب ہوئے؟ کسی فاسق و فاجر اور شرابی کبابی کے زانی کے تعلق سے مشورہ دینا کہ اس کو ذمہ دار بنا دو، حاکم بنا دو، وہ لوگ صحیح ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ آپ ذہن میں رکھو اس بات کو۔ نعمان ابن بشیر نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اہل بیت میں سے ہے، اور اس دھرتی پر کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو انکار کر سکے اس بات کو جو میں بول رہا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیعت کیا، اس کے ہاتھ پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیعت کیا، اس کے ہاتھ پر نعمان ابن بشیر نے بیعت کیا، اس کے ہاتھ پر، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا اللہ اس کے رسول کے لیے تم نے اس کے ہاتھ پر نام لے کر کے کہا ہے۔ اس سے پہلے بتایا تھا صحیح بخاری کی 7111 نمبر کی حدیث، تم نے یزید کے ہاتھ پر اللہ اس کے رسول کے لیے بیعت کیا ہوا ہے، اور اب غداری مت کرو، اس وعدے کو مت توڑو، اگر تم نے توڑ دیا اہل مدینہ اس وعدے کو،
اور کی ہوئی بیعت کو تم نے ختم کر دیا تو عبداللہ ابن عمر کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اپنے بیٹوں کو مخاطب کیا، اپنے غلاموں کو مخاطب کیا، اہل مدینہ کو مخاطب کیا۔ آپ نہیں جانتے ہو اس ایک شخص کا نام لے کر کے کن کن کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، کن کن کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ اجلہ صحابہ جنہوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کیا تھا، ان کے اوپر بھی الزام آتا ہے، اور الزام تو حسین رضی اللہ عنہ پر بھی آتا ہے، نہیں پتا آپ کو؟ ان پر بھی الزام آتا ہے۔ واپسی کے وقت کہا تھا یا تو مجھے مدینہ پلٹ جانے دو، یا دشمنوں کے کسی سرحد کی طرف مجھے جانے دو، جا کر کے میں دشمنوں سے لڑتا لڑتا شہید ہو جاؤں گا، یا شام جانے دو، امیر المومنین یزید کے پاس مجھے چلے جانے دو۔ اگر وہ فاسق تھا، فاجر تھا، تو اللہ کا ایک عظیم بندہ، محمد الرسول اللہ کا نور نظر، جنتی اور مردوں کا سردار، نوجوانوں کا سردار، وہ ایسے شخص کے پاس جانے کا ارادہ کیوں کر رہا ہے؟ کیوں لوگوں سے بول رہا ہے مجھے اس کے پاس جانے دو؟ آپ ذرا خود سوچیے۔ اور اس دھرتی پر وہ لوگ بھی موجود ہیں جو امیر معاویہ کو گالیاں دیتے ہیں، اللہ کی قسم۔ ابھی بھی میرے پاس ایک شخص کا نمبر ہے، وہ اپنے آپ کو قریب کے شہر کا بتا رہا ہے، ممبرا کا، اور وہ باتیں کہ یزید سے تو کہیں زیادہ خطرناک باتیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ کرتا۔ ایک عالم نے نمبر دیا، کہا اس سے بات کرو آپ، وہ بات بھی نہیں کرنا چاہتا ہے۔ اور آپ ذرا سوچئے کہ جن کی محبت میں معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتے ہو، جن کی محبت میں تم یزید کو برا بھلا کہتے ہو، وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے اس کے پاس جانے دو، لے اوبایا، تاکہ میں اس کے ہاتھ پر بیعت کر لوں۔ معاویہ کو تم برا بھلا کہتے ہو رضی اللہ عنہ، آپ کو معلوم نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد جب اقتدار کے مسند پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ سریرائے سلطنت ہوئے، وہ حاکم بنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بلایا، اور بلا کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے پوری حکومت ان کے ہاتھ میں دے دی۔ اگر وہ غلط تو ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے حضرت حسن کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہوگی؟ اگر وہ غلط ہے معاویہ رضی اللہ عنہ، جبکہ کئی ایک حدیث میں نے ان کی فضیلت پر، ان کی منقبت پر پڑھی ہے آپ کے سامنے، تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھ میں پوری حکومت سونپ رہے ہیں، دے رہے ہیں۔ حضرت حسن کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہوگا؟ آپ کی کیا رائے ہوگی؟ آپ سنجیدگی سے غور کریں، آپ ذرا سوچیں۔ 40 سال تک مسلمانوں کے امیر رہے، کون؟ معاویہ رضی اللہ عنہ۔ 20 سال تک الگ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور پھر 40 سال تک سن 40 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پورا اقتدار سونپ دیا، کہا امت کا خون بہت بہہ گیا ہے، نبی کی بشارت بھی تھی، آپ کی پیشین گوئی بھی تھی، میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے، سردار، ابنی سید، ابنی ہادہ سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، یصلح اللہ عز وجل بہ بین الفئتین العظیمتین من المسلمین، میرے اس بیٹے کے ذریعہ اللہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ وہ بات بھی یاد تھی ان کو، صلح کر لیا۔ کوفہ کی جامع مسجد میں ممبر پر بٹھایا، کہا یہ میرے باپ کا ممبر ہے جس پر میرا باپ کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا کرتا تھا، کھڑے ہوئیے اور مسلمانوں کو نصیحت کیجئے، میں حسن سب سے پہلے تمہارے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اپنے قرابت داروں سے بھی کہا، بہت ساری باتیں اس تعلق سے کہی جاتی ہیں اور کہی جا سکتی ہیں بھائیو، لیکن آپ اور ہمارا جو طریقہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے، اگر کوئی شخص، کوئی شخصیت آپ کے یہاں مبغوض ہے، آپ اس کے بارے میں پتہ کیجئے، تحقیق کیجئے، تفتیش کیجئے۔ ایک ادنا آدمی بھی مسلمان ہو جو کم سے کم تر ہو، اس کے تعلق سے بھی کوئی بدگمانی ہو تو تحقیق کرو آپ۔ اور وہ تو صحابہ
تابعین ہیں، صحابہ کی اولاد ہیں، ان کے بارے میں بھی اگر کچھ بدگمانی ہو تو ایک طرف کی ون سائڈ کی باتیں سن کر کے آپ اپنا منہ مت کھلاؤ، اس سے سامنے والے کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، آپ اپنا ایمان برباد کر لو گے، آپ اپنی عاقبت خراب کر لو گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں ستارے، مت ان کے بارے میں کسی طرح کی کوئی بات ہو، اللہ نے درگزر کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے، ان کا نام آتا ہے آپ خود بولتے ہو رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہ تمغہ ملا ہوا ہے، یہ امتیاز ہے ان کی، یہ اعجاز ہے ان کو ملا ہوا اللہ کی طرف سے۔ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہرزہ سرائی کرنے والے؟ اللہ تعالی ہم سب کو اس دنیا میں جب تک رکھ، ایمان پر رکھ، اور جب اس دنیا سے اللہ اٹھا تو ایمان پر اٹھا۔ اللہ صحابہ کرام کے تعلق سے سچی محبت رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ صحابہ کے منہج، سلف صالحین کے منہج پر چلنے کی توفیق دے۔ اللہ قرآن و سنت کو سلف کے فہم کے مطابق سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم۔